مکلی کا قبرستان، ٹھٹھہ، سندھ، پاکستان۔ السلام علیکم۔ مارولز آف پاکستان آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایشیا کے سب سے بڑے اور قدیم قبرستان میں لے کے چلیں گے۔ یہ قبرستان سندھ کے شہر ٹھٹھہ میں واقع ہے۔ عرف عام میں مکلی کے نام سے جانا جانے والا قبرستان مائی مکلی سے منسوب ہے، جو اپنے زمانے کی ایک انتہائی نیک اور دیندار خاتون تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ فیروز شاہ تغلق، جن کا تعلق ترکی کے تغلق شاہی سلسلے سے تھا، ٹھٹھہ کو حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ مائی مکلی کی قبر سلطان جام نظام الدین دوئم اور مرکزی جامع مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جام نظام الدین دوئم نے سندھ پہ 47 سال تک حکومت کی۔ 1981 میں یونیسکو نے مکلی کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دے دیا۔ اس قبرستان میں تقریباً 5 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک قبریں موجود ہیں، جو تقریباً 600 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ پرانی ہے، اور یہ 12 مربع کلومیٹر کے وسیع علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ شہنشاہ، فقیر، صوفیاء کرام، محقق، شہید، عاشق، غدار اور تمام مذاہب، رتبوں، تہذیبوں اور قوموں کے لوگ یہاں مدفون ہیں۔ نمایاں قبروں میں سے کچھ کے نام ہیں: جام نظام الدین دوئم۔ جام نظام الدین سما سلطنت سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے سندھ پر 200 سال تک حکومت کی۔ جام تماچی، جن کا اصل نام خیر الدین تھا، یہ سندھ کا وہ حکمران تھا جس کی محبت کی لازوال داستان نوری جام تماچی آج بھی سندھ کے ثقافتی ورثے میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ عیسیٰ خان، جو ایک ترکھان حکمران تھا۔ جام مبارک خان۔ جام مبارک خان جام نظام الدین کے بیٹے تھے۔ مرزا جانی بیگ، سندھ کا مغل سلطنت سے سن 1591 عیسوی میں الحاق ہونے سے قبل جانی بیگ ترکھان، سندھ پر حکومت کرنے والے ترکھان سلسلے کا آخری حکمران تھا۔ اس جگہ کا ایک جادوئی اثر ہے، یہ آپ کو واپس ماضی میں لے جائے گی۔ ہر مقبرہ فن تعمیر کا شاہکار ہے، اور ہر قبر اپنے مکین کی شان و شوکت یا اس کی خستہ حالی کی داستان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں کے چند بڑے مقبرے قدیم مصری تہذیب سے کافی مشابہت رکھتے ہیں۔ پیچیدہ اور مفصل نقش نگاری اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اس زمانے میں قبروں کی آرائش کو کس قدر سنجیدہ لیا جاتا تھا۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ امیر لوگ اپنی زندگی میں ہی اپنے مقبرے تیار کروا لیا کرتے تھے۔ مکلی کے قبرستان میں 3 مشہور شاہی سلسلوں کے آثار بھی ملتے ہیں، جن کے نام سما، ارغون اور ترکھان ہیں۔ انہوں نے سن 1335 عیسوی سے لے کر 1665 عیسوی تک اس علاقے پر حکومت کی۔ مکلی کی پرانی مسجد، جس کی تعمیر 1391 عیسوی میں کی گئی تھی،
یہاں کی چند پرانی یادگاروں میں سے ہے۔ مسجد سے چند ہی فٹ کے فاصلے پر مولانا حماد جمالی کے مدرسے کے آثار موجود ہیں۔ مقامی لوگوں اور سیاحوں کے لیے اس قبرستان میں ایک اور کشش مشہور صوفی بزرگ عبداللہ شاہ اصحابی کا مزار ہے۔ یہ مزار 16ویں صدی میں تعمیر ہوا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کیا گیا۔ مقامی لوگوں کے لیے مکھلی کے قبرستان میں عبداللہ شاہ اصحابی کی خانقاہ سب سے زیادہ معزز اور دیکھی جانے والی ہے۔ شدید موسمی تغیرات اور لوٹ مار نے اس ورثے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ دنیا کے کئی بڑے ادارے اور ہیریٹیج فاؤنڈیشن آف پاکستان اس عالمی ورثے کو بچانے کے لیے، اس کی بحالی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ مکھلی سارا سال سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے اور سیاح یہاں پوری دنیا سے آتے ہیں۔ سیاحوں کی سہولت کے لیے یہاں ایک شٹل سروس اور گائیڈڈ ٹورز انتہائی مناسب قیمت پر دستیاب ہیں۔ اگر آپ مکھلی گھومنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو چند باتوں کا خیال رکھیے گا۔ اپنے ساتھ پینے کا صاف پانی، ٹوپی اور اینک ضرور رکھیں۔ مارولز آف پاکستان دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ If you would like to watch the same video in English, please visit our channel Marvels of Pakistan.